اچھا، ہماری بک میں جو ہے پہلا چیپٹر جو ہے اس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اور تھوڑی بیسک چیزیں ہیں اور تھوڑے سے اسٹیٹسٹیکل چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ پروبیبلٹی سٹارٹ کریں گے. تو اس سوال میں بھی سب سے بیسک چیزیں پوچھی ہوئی ہیں. تو اس سوال میں آپ کو ڈیٹا دیا ہوا ہے اور ڈیٹا یہ دیا ہوا ہے کہ وہ جو ایک لیٹکس پینٹ ہے اس کو کرنے کے بعد کتنی دیر میں یہ ڈرائی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈرائی ٹائم دیا ہوا ہے انہوں نے آورز میں. تو اس کا جو ہے سیمپل لیا ہوا ہے. اچھا انہوں نے ایک ورڈ بھی یوز کیا ہوا ہے کہ ایزیوم ڈیٹ میجرمنٹ آر سمپل رینڈم سیمپل. تو رینڈم جو ہوتا ہے اور سیمپل جو ہوتا ہے یہ دو ورڈ ہم نے سمجھنا ہے. یعنی کہ ہمارے پاس ڈیٹا جو بھی آئے گا یا تو وہ سیمپل ڈیٹا ہوگا یا پاپولیشن ڈیٹا ہوگا. تو پاپولیشن جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس تمام ایلیمنٹ ہوتا ہیں. یہ پاپولیشن مطلب اگر فیکٹری میں آپ دیکھ رہے ہیں تو فیکٹری میں جتنی بھی پوری کمپلیٹ پروڈکٹ جو ہوگی نا، جو بھی انہوں نے کمپلیٹ پروڈکٹ تیار کری ہوئی ہوگی، تو جتنے بھی آئٹمز ہوں گے اس کے اندر، جتنے بھی انہوں نے آئٹم پروڈکٹ کیے ہوں گے، پروڈکشن کری ہوگی، تو سب کے سب آئٹم جو ہیں وہ پاپولیشن کہلائے گا. پھر آپ نے اگر اس میں سے ٹیسٹنگ کرنی ہے کہ وہ اس کی کوالٹی کیسی ہے تو آپ پوری سب پیکنگ کو نہیں کھول کے دیکھیں گے، آپ اس میں سے سیمپل اٹھاتے ہیں. تو اسی طرح اگر آپ کراچی کی بات کریں، کراچی میں اگر آپ نے سروے کرنا ہے اور سروے میں جو ہے آپ نے کسی کی پاپولیرٹی پتہ کرنی ہے کہ کیا پاپولیرٹی ہے کسی کی، تو آپ ہر ایک بندے کو نہیں پوچھ سکتے جا کر. تو آپ نے کیا کرنا ہوگا، اس میں سے سیمپل لینا ہوگا، یا آپ بلاک ڈیوائڈ کر دیں گے کہ ہر بلاک میں سے آپ نے 15 لوگوں سے آپ نے جو ہے وہ ان کی رائے لے لینی ہے. تو یہ سیمپل ہوتا ہے آپ کے پاس. تو ہم ہر دفعہ سیمپل پہ ہی کام کرتے ہیں زیادہ تر. اور پاپولیشن ڈیٹا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ ہم اتنے زیادہ خرچہ کر کے یا اتنا زیادہ ٹائم لگا کے پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کریں. تو ہم سیمپل کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے ہم اسٹیٹسٹیکل ٹول اپلائی کر کے واپس پاپولیشن کو جو ہم لوگ اس کا آئیڈیا لگا لیتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا سیمپل اور پاپولیشن. تو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہوگا یا تو سیمپل ڈیٹا ہوگا یا پوری پاپولیشن کا ڈیٹا ہوگا. اچھا، تو انہوں نے یہ جو رینڈملی ورڈ یوز کیا ہوا ہے، انہوں نے کوئی ایک خاص طریقہ نہیں دیا کہ اس میں بائزنس نہیں ہے. یہ انہوں نے رینڈملی کسی کو بھی سلیکٹ کر لیا. یہ مطلب پینٹ کے بہت سارے ڈبے رکھے ہوئے ہوں گے اور وہ جا کے کسی بھی رینڈم اس کو سلیکٹ کر لیا. ان لوگوں نے رینڈملی سلیکٹ کر لیے اور یہ انہوں نے کتنے سلیکشن کرے ہوئے انہوں نے. تو یہ جو آپ کے پاس جو یہ سیمپل ایلیمنٹس ہیں نا، جیسے یہ پہلا ایلیمنٹ ہے، یہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو یہ ٹوٹل انہوں نے 15 کا سیمپل لیا ہوا ہے. تو اس کاؤنٹنگ کو جو ہے نا ہم این سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور وہ سیمپل سائز کہلاتا ہے. تو یہ سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ سیمپل سائز کتنا ہے. تو جو سیمپل سائز ہے وہ n از اکولس ٹو 15 ہے. تو n از اکولس ٹو 15، یہ آپ کے پاس سیمپل سائز آ گیا. پہلے سوال کا آنسر ہے یہ. اچھا، اس کے بعد والے سوال میں جو ہے انہوں نے یہ سیمپل مین نکالنے کے لیے بولا ہے. تو مین جو ہوتا ہے وہ ایک سمپل ایوریج ہوتا ہے کہ ایوریج ٹائم کیا لگے گا. اب اگر آپ ڈیٹا کو دیکھیں نا، اس میں آپ کو یہ 2.5 گھنٹے میں بھی جو ہے یہ ڈرائی ہو گیا اور کبھی 5 گھنٹے بھی لگے اس طرح سے، اور یہ 5.5 گھنٹے تقریباً لگے. اس طرح سے جو ہے ڈفرینٹ ٹائم اس نے دیا ہے یہ. تو اس کا ایک ایوریج ٹائم نکالنا ہے ہم نے. تو وہ ایوریج ٹائم جو ہوتا ہے وہ سیمپل مین کہلاتا ہے وہ. تو مین کا فارمولا جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تمام ویلیوز کو ایڈ کریں گے جتنی بھی ویلیوز ہیں اور n سے ڈیوائڈ کرا دیں گے. آپ اس کو ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹ سے آپ اس کو ڈیوائڈ کرا دیں گے تو یہ مین آ جاتا ہے. تو مین آلریڈی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ٹرم ہے. تو اب یہ ایوریج ویلیو بتا رہا ہے کہ ایوریج 3.8 آورز لگتے ہیں کسی بھی اس برانڈ کے جو پینٹ کو اگر آپ اٹھائیں گے تو ایوریج 3.8 آورز لگیں گے. تو یہ تو ہو گیا سیمپل مین. تو کیونکہ سیمپل ڈیٹا تھا تو سیمپل مین ہے. اگر پاپولیشن ڈیٹا ہوتا تو آپ کے پاس پاپولیشن مین کہلاتا ہے یہ. تو اسی طرح اب ان کی نوٹیشنز بھی دیکھ لیں آپ. سیمپل مین کے لیے آپ یہی یوز کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس یہ تمام ویلیوز جو ہیں یہ ایکس ہیں. یہ ایکس آئی ہے. یہ رینڈم یہ آپ کے پاس ویریبل کہلاتا ہے. یہ رینڈم ویریبل ہے آپ کے پاس. تو یہ تمام ویلیوز ہیں وہ ایکس آئی ہے، یعنی کہ ہر ویلیو آپ کے پاس ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. اور اس کا مین جو ہوگا وہ ایکس بار کہلائے گا. تو یہ نوٹیشن آپ خاص طور پہ سیمپل مین کے لیے یوز کریں گے. اور پاپولیشن ڈیٹا اگر گیون ہوگا تو اس کا بھی ایوریج اسی طرح ہی نکلتا ہے. تو اس کے لیے آپ جو ہے میو کا نوٹیشن یوز کریں گے. تو یہ دو نوٹیشن آپ لوگوں نے یاد رکھنا.
اس کے بعد ہے میڈین. یہ تو تھا آپ کے پاس سیمپل مین جو تھا وہ آپ کے پاس ایوریج تھا. میڈین جو ہوتا ہے وہ ایگزیکٹلی سینٹر والی ویلیو ہوتی ہے کہ آپ ان سب کو ارینج کریں اور ایگزیکٹلی سینٹر والی ویلیو بتا دیں. تو اس کا ایک سمپل سا فارمولا ہے ہمارے پاس میڈین کا کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو ارینج کرنا ہے اور بالکل سینٹر والی ویلیو نکال لینی ہے. تو اس کا یہ فارمولا ہے کہ n جو ہے ٹوٹل اگر آپ کے پاس 15 ایلیمنٹ ہیں تو اس میں 1 ایڈ کرائیں ڈیوائڈ بائی 2 کرائیں تو آپ کو ایک سینٹر والی ٹرم پتہ چل جائے گی. یہاں پہ ٹی ایچ لکھا ہوا ہے. یہ ٹی ایچ یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پوزیشن بتائے گا آپ کو کہ میڈین ویلیو کی پوزیشن کیا ہے آپ کے پاس. تو اس کو فارمولا اپلائی کرتے ہیں. n کی ویلیو ہمارے پاس 15 تھی یعنی کہ 15 ہمارے پاس ڈیٹا پوائنٹس ہیں. 15 پلس 1 16 ہو گیا. 16 ڈیوائڈ بائی 2 8. تو 8 ویلیو جو ہوگی وہ آپ کے پاس بالکل ایگزیکٹلی سینٹر میں آ رہی ہوگی ویلیو. تو ایگزیکٹلی سینٹر میں جو ویلیو آ رہی ہوگی وہ میڈین کہلائے گا آپ کے پاس. اچھا اب ان کو سب سے پہلے ارینج کرنا ہوگا ڈیٹا کو اسینڈنگ آرڈر میں کہ چھوٹی ویلیو سے بڑی ویلیو میں آپ نے اس کو ارینج کرنا ہے. تو یہ ڈیٹا کو میں نے سب سے پہلے ارینج کر لیا, انکریزنگ آرڈر میں ارینج کر لیا. اور پھر اس کے بعد میں یہاں سے لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ کروں گا, منیمم ویلیو سے سٹارٹ کروں گا اور 8 ویلیو تک میں جاؤں گا اور پھر جو ہے وہ ویلیو جو ہوگی وہ میڈین ویلیو ہوگی. تو یہ ٹی ایچ آپ کو یہ ڈینوٹ کر رہا ہے کہ یہ آپ نے اس کی پوزیشن بتا رہا ہے. صرف یہ n+1 ڈیوائڈ بائی 2 جو ہے نا صرف پوزیشن بتائے گا آپ کو. تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکستھ سیونتھ اور یہ 8. تو 8 پوزیشن پہ جو یہ ویلیو ہے نا یہ ایگزیکٹلی سینٹر والی ویلیو ہے اور یہ میڈین ویلیو کہلاتی ہے یہ. تو میڈین کا تعلق جو ہے وہ ایگزیکٹلی آپ کو سینٹر والی ویلیو بتائے گی. اور اس کو ہم اس سے ڈینوٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کو جو ہے نا ایکس بار سے ڈینوٹ کیا تھا مین کو. اور اس میڈین ویلیو کو جو ہے آپ اس کو اس سے ڈینوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر یہ ٹلڈے سائن بنا دیتے ہیں آپ. یہ اپروکسیمیٹ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینس ہے اس کے لیے. اچھا اب نیکسٹ کوشچن ہے ہمارے پاس پلاٹ دا ڈیٹا بائی ڈاٹ پلاٹ کی ذرا آپ نے اس کو پلاٹ کرنا ہے. تو ڈاٹ پلاٹ بہت سمپل سا ہے. اس کی پلاٹنگ میں نہیں بتا رہا کس طرح سے پلاٹ کریں گے, بس یہ ایک سمپل ریپریزنٹیشن ہے کہ آپ نے ایک ریئل لائن لگائی جس میں آپ کے پاس منیمم سے میکسیمم نمبر آ رہا ہوگا. تو منیمم آپ کے پاس یہ نمبر ہے 2.5 اور میکسیمم جو ہے 5.6 ہی آ رہا ہے. تو 2.5 سے 5.6 تک کی آپ نے ایک ریئل لائن ڈرا کری اور اس میں جہاں جہاں جو جو پوائنٹ آ رہے ہیں وہاں آپ یہ ڈاٹ لگاتے جائیں گے. تو 2.5 پہ آیا تھا ایک پوائنٹ تو آپ نے یہاں پہ ڈاٹ لگا دیا. اچھا یہ جو ہے یہ آپ کو بہت اچھی ریپریزنٹیشن دے دے گا کہ ڈیٹا سارا کہاں گیدر ہوا ہے. تو ابھی جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ یہاں سے یہاں تک گیدر ہوا ہوا ہے ڈیٹا. یعنی کہ جو ایوریج ویلیو جو ہوگی نا وہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ 2.7 سے یا 2.6 سے لے کے 2.7 سے لے کے 4 تک جو ہے وہ ڈرائی ٹائم ہوگا. تو ہم اس کا مین بھی دیکھ لیتے ہیں. مین جو آیا تھا وہ ہمارے پاس آیا تھا 3.7 آیا تھا. تو اس سے بھی ہم یہی آئیڈیا لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ٹائم آئے گا نا 3.7 حالانکہ اس کے اندر آ رہا ہے یہاں پر. تو زیادہ تر ویلیوز جو ہے نا وہ آپ کے پاس یہاں سے لے کے 2.7 سے لے کے 4 تک کے درمیان موجود ہیں. یہ ایک آدھ کوئی ویلیو ہے جس نے بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے اور یہ ایک ویلیو ہے جس نے بہت کم ٹائم لگایا ہے. تو اس سے ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے آپ کے پاس ڈیٹا کس طرح کا ہے اور کہاں موجود ہے سارا ڈیٹا. اس کے بعد کمپیوٹ 20% ٹرم مین یہ سوال ہے. تو ٹرم مین کی ضرورت یہ پڑتی ہے ہمیں, یہ جو میں بول رہا تھا نا آپ کو کہ ایک آدھ کوئی ایسا ہے جس نے بہت زیادہ ٹائم لگایا ہے, یہ آؤٹ لائرس کہلاتا ہیں یہ. اور ایک آدھ ایسا ہے جس نے بہت کم ٹائم لگایا, یہ بھی آؤٹ لائر کہلاتا ہے یہ ایکسٹریم ویلیوز کہلاتی ہیں. یعنی کہ یہ کبھی کبھی آتی ہیں یہ ڈیٹا کے اندر ایکسٹریم ویلیوز جو ہیں. منیمم ویلیوز بھی بہت کم ہوتی ہیں, میکسیمم بھی بہت کم ہوتی ہیں, زیادہ تر ایوریج کے پاس ہوتی ہیں تمام ویلیوز. تو جو ایوریج کے پاس ہوتی ہیں نا جتنی ویلیوز زیادہ تر, تو ان کی پریڈکشن کرنا بھی آسان ہوتی ہے ہمارے پاس. اچھا 20% ٹرم مین نکال رہے ہیں. یہ ٹرم مین جو ہے یہ ختم کرے گا آؤٹ لائرس کو. اگر کوئی آؤٹ لائر موجود ہوگا, بہت ایکسٹریم ویلیو کوئی موجود ہوگی, تو ٹرم مین جو ہے وہ ختم کرتا ہے اس کو. تو اس کی پھر انٹرپریٹیشن ابھی آگے چل کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طرح سے کریں گے. تو 20% ٹرم مین نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیٹا میں 15 ویلیو ہیں,
اس کا 20% نکال لیں اور اس کو ٹرم کر دیں جو بھی آنسر آئے گا. تو وہ آپ اس طرح سے نکالتے ہیں کہ جو آپ کے پاس n جو ہے یعنی کہ 15 ہے، اس کا آپ نے نکالنا ہے 20%. تو آپ نے اس کا 20% نکالا. تو 15 کا 20% کس طرح سے نکالتے ہیں کہ آپ اس کو پرسنٹیج سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. تو 15 کو 20% سے ملٹیپلائی کیا، 20% کا مطلب ہے 20/100 سے ملٹیپلائی کیا. جب آپ پرسنٹیج ہٹاتے ہیں تو ڈیوائڈ بائی 100 لکھتے ہیں. تو اب یہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے. تو اس کا آنسر آ رہا ہے 3. یعنی کہ 3 ویلیوز آپ نے جو ہے نا ایلیمنیٹ کرنی ہے ڈیٹا کے اندر سے. اب جو آؤٹ لائر موجود ہوتا ہے نا وہ منیمم ویلیو کے اندر بھی موجود ہوتا ہے اور میکسیمم ویلیو کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے آؤٹ لائر. اچھا، تو آؤٹ لائر جو ہوتا ہے وہ منیمم اور میکسیمم نمبر میں موجود ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو 3 آپ نے ویلیوز کو ایلیمنیٹ کرنا ہے، یہ 3 منیمم بھی ایلیمنیٹ کرنا ہے اور 3 میکسیمم بھی ایلیمنیٹ کرنا ہے آپ نے. تو ڈیٹا کو سب سے پہلے ارینج کریں گے تاکہ آپ کو منیمم اور میکسیمم ویلیوز پتہ چل جائیں. تو ڈیٹا کو آپ نے ارینج کر دیا. اب اس میں جو ہے 3 منیمم ویلیوز آپ نے ایلیمنیٹ کرنی ہے اور 3 میکسیمم ویلیوز آپ نے ایلیمنیٹ کرنی ہے. تو اب یہ جو 3، اب آپ کو لگے گا کہ آپ نے 20% تو کرا نہیں، آپ نے تو ڈبل ویلیوز ایلیمنیٹ کر دی ہیں. تو بالکل صحیح ہے کہ آپ نے 40% ڈیٹا ریڈیوس کرا ہے. لیکن پھر یہ لاجیکل بات ہے کہ اگر آپ نے خالی منیمم کرا تو پھر ہو سکتا ہے آؤٹ لائر میکسیمم کے اندر موجود ہو، میکسیمم کرا تو ہو سکتا ہے آؤٹ لائر جو منیمم کے اندر موجود ہو. تو اس لیے دونوں کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. ہم نے منیمم بھی 3 ویلیوز نکالنی ہے اور میکسیمم بھی 3 ویلیوز نکالنی ہے. تو اس کے بعد جو ہمارے پاس ویلیو بچتی ہے وہ سینٹر والی ویلیوز بچ رہی ہے. تو یہ بات بھی میں نے آپ کو لکھ کے بتا دی کہ 40% آپ نے ڈیٹا ریڈیوس کرا ہے، یعنی کہ 20% ہائیسٹ ویلیوز آپ نے ریڈیوس کری ہیں اور 20% لویسٹ ویلیو. اب اس کے اندر اگر آؤٹ لائر موجود ہوگا نا جو کبھی کبھی آ جاتا ہے، جیسے کبھی کبھار اس نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا، پورے تقریباً 5.5 گھنٹے لے لیے، تو اس طرح کا آؤٹ لائر جو ہے نا وہ ڈیٹا کے اندر سے نکل جائیں گے. ایک جو زیادہ تر جو ڈیٹا اپیئر ہو رہا ہے نا اس کی ویلیو آپ کو ایوریج دینا شروع کر دے گا پھر وہ. اچھا، تو ڈیٹا آپ کے پاس یہ بن جائے گا 2.9 سے لے کے 4.8 تک. اس کا مین ہم لوگ نکال لیتے ہیں اور ٹرم مین جو آ رہا ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 3.678. اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا کمپیئر کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں مین، میڈین اور یہ ٹرم مین کو، کہ آؤٹ لائر ہم کس طرح سے پہچانیں گے. اچھا، اب یہ تو اس کو ابھی ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹرم مین، مین اور میڈین میں کیا ڈفرینس ہوگا، کس طرح سے ہم اس کو آپس میں انٹرپریٹ کریں گے کوریلیٹ کر کے. اچھا، اب ایف پارٹ میں وہ یہ پوچھا ہے از دا سیمپل مین فار دیز ڈیٹا مور اور لیس ڈسکرپٹیو. جو سیمپل مین ہم نے نکالا ہے نا وہ زیادہ آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے ایز کمپیئر ٹو ٹرم مین. تو سیمپل مین کو آپ نے کمپیئر کرانا ہے ٹرم مین کے ساتھ کمپیئر کرانا ہے، اور وہ یہ سوال کر رہا ہے کہ سیمپل مین زیادہ آ رہا ہے یا کم آ رہا ہے. سیمپل مین اب جو ویلیو ہے وہ زیادہ بتا رہا ہے یا کم بتا رہا ہے. تو اس کا آنسر کرنا ہے آپ نے. تو ہم نے جو سیمپل مین نکالا تھا جس کو ٹرم نہیں کرا تھا ہم نے، وہ 3.78 آیا تھا، یعنی کہ اپروکسیمیٹ 3.8 آیا تھا. اس کے بعد ہم نے جو ہے ٹرم مین نکالا تھا، 20% ٹرم کرا تھا، تو اس کا آنسر آیا تھا وہ 3.6 آیا تھا. تو اگر میں اس کو دونوں کو راؤنڈ آف کروں تو ایک میرے پاس 3.8 بنا تھا اور ایک میرے پاس 3.7 بن رہا ہے. تو اس میں بہت کم ڈفرینس مجھے نظر آ رہا ہے. تو اگر ایگزیکٹلی ڈفرینس بھی میں چیک کروں، یہ اس کا پارٹ تو نہیں ہے لیکن آپ پرسنٹیج نکال سکتے ہیں ڈفرینس کی. تو ڈفرینس جو آ رہا ہے میرے پاس، ڈفرینس کو آپ ہمیشہ پازیٹیو میں لیں گے، تو اس لیے ایبسولوٹ لگایا ہوا ہے میں نے کہ ٹرم مین اور مین میں جو ڈفرینس آ رہا ہے نا وہ ڈفرینس آ رہا ہے 0.109 کا ڈفرینس آ رہا ہے. تو یہ بہت چھوٹا سا ڈفرینس ہے، لیکن اس ڈفرینس کو آپ کمپیئر کریں گے اس کی ایکچوئل ویلیوز سے، کہ ویلیوز آپ کے پاس ایوریج ویلیو کیا چل رہی ہے. اگر ایوریج ویلیو پوائنٹس میں چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے یہ ڈفرینس بہت بڑا ہو، لیکن ایوریج ویلیو آپ کے پاس ہول نمبر کے اندر چل رہی ہے تو یہ ڈفرینس ہو سکتا ہے چھوٹا ہو. ایوریج ویلیو اگر آپ کے پاس 10.7 آ رہی ہو تو یہ ڈفرینس اور بہت زیادہ چھوٹا ہوگا. اگر ایوریج ویلیو آپ کے پاس 1000 میں چل رہی ہے تو یہ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوگا ڈفرینس. تو اب بہرحال ہم لوگ یہ بھی چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایوریج ویلیو اگر ہمارے پاس یہ اس میں چل رہی ہے، یہ ہول نمبر کے اندر چل رہی ہے میرے پاس ایوریج ویلیو، تو میں اس کی پرسنٹیج نکال کے دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ.
परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे, जो भी डिफरेंस है ना इसको आप कंपेयर करा लें इसके साथ, एक्चुअल मीन के साथ कंपेयर करा लें या ट्रिम मीन के साथ कंपेयर करा लें आप। तो क्या करा, जो भी डिफरेंस है उसको मैंने सैम्पल मीन से डिवाइड करा दिया और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करा दिया। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है ना मेरे पास, वो डिफरेंस आ रहा है 2.9 का, यानी कि 3% का डिफरेंस आ रहा है। और स्टैट्स में हमें अलाउ है कि हम 5% का डिफरेंस जो है ना वो छोड़ सकते हैं। 5% का डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता है स्टैट्स के अंदर, जिसको आप 19-20 का फ़र्क भी बोलते हैं। तो 19-20 के फ़र्क में भी 5% का डिफरेंस होता है। अगर आप 19-20 में आपके पास 1 है, और अगर आप इसको 20 से 19-20 में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है, अगर आप इसको टोटल 20 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास 0.05 बनेगा। तो ये भी 5% होता है। तो 5% जो है ना हम अलाउ करते हैं एरर। तो ये जो 2% आ रहा है ना, 3%, ये तो 5% से भी कम आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि ये कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं है, सैम्पल मीन में और ट्रिम मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इतना कोई ख़ास आउटलायर मौजूद नहीं था इसके अंदर। तो इसका ना हम आंसर की लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड ट्रिम मीन इज़ नेग्लिजिबल। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ये। या आप ये बोल देगा कि मोर और लेस डिस्क्रिप्टिव नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम है। वो मीन सैम्पल मीन जो है वो ज़्यादा या कम नहीं बता रहा, वो सैम्पल मीन ट्रिम मीन के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब है कि कोई आउटलायर मौजूद नहीं था, क्योंकि ट्रिम मीन आउटलायर मौजूद होता ना तो ट्रिम मीन उसको हटा रहा है और फिर वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको सही मीन दे रहा होता। अच्छा, अब हम लोग जो है थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ट्रिम मीन और मीन में डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको कुछ वैल्यूज से बताऊंगा ये डिफरेंस। अच्छा, ये तो हमारे पास डेटा था, वो इसी डेटा को ही मैं लेके चल रहा हूँ। ये मेरे पास डेटा है, इसका मैंने मीन निकाला था और ट्रिम मीन निकाला था, तो डिफरेंस मेरे पास ये आ गया था और ये एरर भी आ गया मेरे पास। तो मीन और ट्रिम मीन में कोई डिफरेंस नहीं आया था मेरे पास इस प्रॉब्लम के अंदर। अच्छा, तो मैं अब एक काम ये करता हूँ कि मैं एक आउटलायर इसके अंदर डालता हूँ, और वो आउटलायर मैं कौन सा डालता हूँ, मैंने मैक्सिमम वाला आउटलायर डाला है। अच्छा, तो ये हमारे पास मैंने एक जो है ना इसमें बहुत बड़ा जो है वो ऐड कर दिया है आउटलायर, मैक्सिमम आउटलायर जो है मैंने ऐड किया है इसके अंदर। तो अब देखता हूँ मैं इसका मीन कितना निकलेगा। तो अब मीन मेरे पास जो निकल रहा है वो 4.4 निकल रहा है, जो कि पूरे डेटा को ख़राब कर रहा है। तो पूरे डेटा को किस तरह ख़राब कर रहा है, सारी वैल्यूज़ जो है वो 3.5 के आसपास हैं, 3.5 के आसपास हैं सारी वैल्यू। ये एक वैल्यू जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो आपको मीन और ट्रिम मीन में देखेगा, आपको डिफरेंस दिखेगा। तो 4.4 आ रहा है और ट्रिम मीन जो आ रहा है 3.6 आ रहा है, यानी कि अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो आपको डिफरेंस बड़ा पता चलेगा। अच्छा, अब आप ये देखें कि जैसे पिछले सवाल में बोला था ना कि ट्रिम मीन में जो है मैक्सिमम, पिछला सवाल इस तरह से था कि वो ये पूछ रहा था कि मोर और लेस डिस्क्रिप्टिव। तो अब अगर इसको देखेंगे ना हम लोग, तो ये मोर डिस्क्रिप्टिव दिखा रहा है। ये मीन जो आ रहा है ना आपके पास, सैंपल मीन ज़्यादा आ रहा है। जब भी ट्रिम मीन से सैंपल मीन ज़्यादा आएगा ना, इसका मतलब है आपके पास एक बड़ी वैल्यू मौजूद है डेटा के अंदर, वो ट्रिम मीन ने ख़त्म करी है। दोबारा बता देता हूँ कि मीन जब भी आपके पास आएगा ग्रेटर, मीन अगर आपके पास ट्रिम मीन से ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ बिग वैल्यू एग्जिस्ट इन डेटा। जब भी मीन आपके पास बड़ा आएगा ट्रिम मीन से, इसका मतलब है कि एक एक बिग आउटलायर मौजूद है। ठीक है, तो वह हमें नज़र भी आ रहा है। अब देखें मीन और ट्रिम मीन में डिफरेंस कितना आता है, 0.8 का आ रहा था। अगर इसको इसकी मीन वैल्यू से कंपेयर कराएं हमारे पास, यानी कि 4.48 से डिवाइड करा दूं तो मेरे पास 18% का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 5% का डिफरेंस अलाउ होता है हमें स्टैट्स के अंदर, लेकिन ये 5% से बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है। तो इसका मतलब है आउटलायर मौजूद है। अगर आपको ये डेटा नहीं पता, आपको सिर्फ ये दो वैल्यू पता है, तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना आना चाहिए कि डेटा के अंदर आउटलायर मिनिमम वाला मौजूद है या मैक्सिमम वाला मौजूद है, या डेटा के अंदर आउटलायर मौजूद ही नहीं है।
اچھا ایک اور سوال ہم لوگ کر لیتے ہیں. اب کیونکہ یہ ویلیوز بہت چھوٹی سی ہے نا یہ، تو میں منیمم ویلیو ایک میں جو آرٹیفیشل ایک ویلیو لے لیتا ہوں منیمم ویلیو. تب اگر ڈیٹا کے حساب سے دیکھیں نا تو زیرو سے چھوٹی ویلیو میں نہیں لے سکتا، ٹائم کو جو ہے میں منیمم نہیں لے سکتا، نیگیٹو ٹائم نہیں لے سکتا. تو میں نے ایک آرٹیفیشل ایک نیگیٹو کی طرف میں لے کے جاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں نے 5 سے کتنا گریٹر نمبر لیا، 10 ٹائمز گریٹر، 10 ویلیوز گریٹر لیا میں نے. تو اسی طرح 2.5 سے بھی 10 ویلیوز منیمم ویلیو لیتا ہوں میں، تو وہ مجھے نیگیٹو کی طرف جانا پڑے گا تھوڑا سا. تو میں نے یہ ایک آؤٹ لائر لے کے آیا میں اس کے اندر نیگیٹو والا، یعنی کہ بہت منیمم آؤٹ لائر لے کے آیا، بہت منیمم ویلیو ہے یہ. تو اب میں اس کا مین اور میڈین نکالتا ہوں، سوری مین اور ٹرم مین نکالتا ہوں. تو مین میرے پاس 2.8 آ رہا ہے، اور ٹرم مین جو آ رہا ہے وہ 3.6 آ رہا ہے. یعنی کہ میرے پاس مین جو ہے نا وہ لیس ڈسکرپٹیو آ رہا ہے. یہ مین بہت کم آ رہا ہے میرے پاس ٹرم مین کے مقابلے میں. تو جب بھی مین کم آئے گا نا ٹرم مین سے، جب بھی آپ کے پاس مین جو ہے وہ ٹرم مین سے کم ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس آؤٹ لائر جو ہے از منیمم. تو جب بھی مین آپ کے پاس ٹرم مین سے کم ہوگا تو آپ کے پاس آؤٹ لائر موجود ہوگا، لیکن وہ بہت منیمم ویلیو کے اندر موجود ہوگا، منیمم والی سائڈ میں موجود ہوگا وہ. تو ابھی بھی اس کا میں پرسنٹیج نکال رہا ہوں. تو 8 ڈفرینس آیا میرے پاس، اور اس کو کمپیئر کراؤں گا اپنے مین سے تو 27% ڈفرینس آ رہا ہے میرے پاس ٹرم مین میں، اور مین میں 27% ڈفرینس آ رہا ہے. تو اس طرح سے آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہوتی ہے. اگر یہ دونوں ویلیو سیم آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ لائر موجود نہیں ہے. اگر مین آپ کے پاس جو ہے وہ گریٹر آ رہا ہے بہت زیادہ، ٹرم مین کم آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے گریٹر والا آؤٹ لائر موجود تھا. اگر آپ کے پاس مین جو ہے وہ بہت کم آ رہا ہے ٹرم مین کے مقابلے میں، اس کا مطلب ہے کہ آؤٹ لائر جو تھا وہ منیمم موجود تھا. اس طرح سے یہ باکس دیکھ کے آپ نے پورے ڈیٹا کا اندازہ لگانا ہوتا ہے. اچھا میڈین سے بھی اب ہم لوگ جو ہے انٹرپریٹیشن کر لیتے ہیں. مین اور میڈین میں کیا ڈفرینس آیا تھا؟ کوئی ڈفرینس نہیں نظر آیا مجھے. یہ بھی 5% ایرر نظر آ رہا ہے اس کا، تو وہ بہت کم ایرر ہے. تو مین اور میڈین کو بھی آپ کمپیئر کر کے جو ہے نا آؤٹ لائر کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر آؤٹ لائر موجود ہے یا نہیں ہے. اس سوال کو بھی میں اسی طرح ہی سے کرتا ہوں. یہ سارا ڈیٹا میرے پاس وہی والا ڈیٹا موجود ہے، اور اس میں میں ایک یہ گریٹر آؤٹ لائر ڈال دیا، میں نے 16 ڈال دیا، یہ گریٹر آؤٹ لائر ڈال دیا میں نے. اب مین اور میڈین کو نکال کے دیکھتا ہوں. اچھا میڈین ابھی بھی وہی رہے گا، کیونکہ میڈین تو آپ کو ایگزیکٹلی سینٹر والی ویلیو بتائے گا. مین جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا، اس ویلیو کی وجہ سے مین بڑھ جائے گا. تو مین آپ دیکھیں بڑھ گیا، آپ کے پاس 4.5 ہو گیا تقریباً مین، اور 3.6 ہو گیا. اب جو ہے نا ڈفرینس نظر آنا شروع ہو گیا 0.9 کا. تو 0.9 کا ڈفرینس آپ نے اس طرح سے نہیں دیکھنا ہے کہ بہت کم ڈفرینس نظر آ رہا ہے. آپ نے اس کو اس سے کمپیئر کرانا ہے، مین ویلیو سے کمپیئر کرانا ہے کہ مین اگر ہول نمبر کے اندر چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے بہت زیادہ ڈفرینس ہو 0.9 والا. بہرحال میں نے 0.9 کو ڈیوائڈ کرایا 4.4 سے، تو میرے پاس 20% ایرر آ رہا ہے. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں مین اگر آپ کے پاس گریٹر آ رہا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس گریٹر آؤٹ لائر موجود ہے. اچھا اسی طرح میں نے ایک اور اس کے اندر ڈالا -11 میں نے ڈالا، ایک فرضی نمبر ڈال دیا میں نے اس کے اندر، اور وہ منیمم آؤٹ لائر ہے میرے پاس. تو اب جب میں مین اور میڈین نکالوں گا نا تو مین میرے پاس کم آئے گا. تو جب مین کم آ رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر منیمم آؤٹ لائر موجود ہے. تو اس طرح سے آپ نے مین اور میڈین کو بھی انٹرپریٹ کرنا ہے.